مسئلہ تو دور دو چار کی طرح واضح ثابت ہے کہ فلسطین پر کیا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اور یہود جو کچھ بھی کر رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے، ظلم ہے۔ لوگ آپ نے بھی سب نے آواز اٹھائی، ہم نے بھی آواز اٹھائی، لیکن اب اس وقت میں ہم کر کیا سکتے ہیں، ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دو کام ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، جتنے بھی آن لائن ذرائع ہیں پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، کیونکہ جمہور دیکھتی ہے، حکومت دیکھتی ہے کہ ہماری پبلک ہم سے کیا چاہ رہی ہے۔ تو جب عوام بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرائے گی تو پھر حکومت بھی کیا ہے، مجبور ہو جاتی ہے احتجاج کرنے پر۔ تو پہلی بات تو یہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، اور دیکھیں وہ جو ان کے بچوں کو دیکھیں، خوشی سے وہ دیکھ رہے، بتا رہے تھے کہ ان کے بچوں کو دیکھیں خوشی سے گرفتاری دے رہے ہیں، اور بعض بچے آگے سے اٹھا کے پتھر مار رہے ہیں، اور مجاہدین جو لڑ رہے ہیں وہاں ان کو کروڑا دفعہ سلام ہے کہ جس طاقت ہمت سے شاید ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم یہ استقامت اور طاقت نہ دکھا سکتے جو یہ ان کے بچے اور ان کے مجاہدین دکھا رہے ہیں۔ وہ جو شہید ہو رہے ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، جو شہید ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے جو ادھر شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ آزمائش ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان تو سالوں سے بڑھ کے دہائیوں سے وہ مسجد اقصی پر یہود کو قبضہ کرنے نہیں دے رہے۔ یہ ایسا نہ ہو، آزمائش میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اٹھ کے الٹے لٹکے ہوئے اور ہمارے حکمران بھی۔ اس لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں، بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور یہ بیت المقدس مفسرین نے لکھا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ ملک شام کی جتنی زمین ہے یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ حضرت عمر نے فتح کر بھی لی، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 6 ماہ تک حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کے ذریعے اس جگہ کا گھیراؤ کیا، حضرت خالد بن ولید کو بھیج کر، لیکن فتح نہ ہو سکا۔ تو پھر آپ نے ان کو بلا لیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا۔ تو پھر جب وہ گئے تو ان کے ذریعے فلسطین فتح ہوا، مسجد اقصی فتح ہوئی حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت عمر نے فتح کرا بھی دیا، مفسرین نے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لکھا ہے یہ اب قیامت تک کیا ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے بہت ساری ڈھیروں برکتیں رکھی ہیں اس میں، دنیاوی بھی روحانی بھی اس کے آس پاس۔ اب روحانی برکتیں کون سی؟ کہ جتنے پیغمبر وہاں آئے اتنے کسی سرزمین میں نہیں آئے، جتنے پیغمبروں کی قبریں وہاں ہیں اتنی کسی سرزمین میں نہیں ہے۔ اور دنیاوی یہ کہ وہاں کا زیتون، وہاں کی انجیل، وہاں کے پھل اتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، اور وہاں کی ایک آب و ہوا، وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ آپ دیکھیں ایک فریشنس محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ علامت ہے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں کہ ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو وہاں اندر کیا ہوگا۔ تو اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں 1,000، اور مسجد الحرام میں بھی، اور مسجد الاقصی میں 1,000۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد الاقصی میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد الحرام میں 1,00,000۔ تو اس لیے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں اور بائیکاٹ کریں مکمل، جو ان کی چیزیں ہیں، جو ان کی اشیاء ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز ہے ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور دعا کریں، کم از کم ہر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا تو کر سکتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ 2 رکعت پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، وہاں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، وہاں معصوم بچوں کی، ابھی جو 2021 میں جو کچھ ہوا وہاں رمضان میں مسجدوں میں، اللہ
ان کی حفاظت فرمائے اور ان ادھر لڑنے والوں مجاہدین کی مدد فرمائے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ کہ وہ بتا رہے تھے کہ فلسطین کے جو طلباء ہیں رائمنڈ، بتا رہے تھے کہ ہمارا کھانا بند کر دیا گیا ہے، کھانے کے ذرائع مسدود کر دیے گئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے، اور اب ہم صرف اور صرف موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو رائمنڈ والے اساتذہ نے طلباء کو اکٹھا کیا، اعمال کا سلسلہ شروع کیا، اعمال بتائے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو مدرسے کی عصر کے بعد طلباء کی چھٹی ہوتی ہے نا، یہ بند کر دی گئی ہے، اس میں اعمال طے کیے گئے ہیں، اور کم از کم جیسے نعمانی صاحب نے کہا کہ ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ سورۃ المزمل پڑھ کے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس طریقے سے بھی، جس طریقے پر ہو سکے ان کی مدد کریں۔ مختلف ادارے ادھر اندر موجود ہیں، کیونکہ بارڈر تو چاروں طرف سے بند ہے، لیکن ادھر اندر تنظیمیں الحمدللہ موجود ہیں۔ بھی دارالعلوم کراچی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یہاں بھی سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے بھی، دارالعلوم کراچی جو ہے، اور دوسرا پاک ویلفیئر ٹرسٹ بھی ہے، اور مختلف اس طرح جس پہ آپ کو اعتماد ہو اس کے ذریعے آپ ان کی مدد ضرور کریں، اس لیے کہ ہمارا کام ہے۔ وہ واقعہ سنا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ میں تھے تو ایک چڑیا پونچھ میں پانی لے کے آتی تھی، اس میں آگ میں ڈالتی تھی، اس نے پوچھا کہ اس طرح تو یہ آگ نہیں بجھے گی، تو فرمایا، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ آگ بجھے نہ بجھے، لیکن میں قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانے کی قابل ہوں گی کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا۔ اب یہ واقعہ مستند ہے کہ نہیں، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہت مفید ہے، وہ سمجھنے والا ہے، سمجھنے کے قابل ہے، تو اس لیے مدد کریں گے انشاءاللہ۔